السلام علیکم ناظرین۔ ہاروت ماروت کے قصے سے متعلق جو داستانیں بعض کتب میں ملتی ہیں وہ عجیب ہوش ربا ہیں۔ دو فرشتے ہاروت و ماروت کا انسانی شکل میں دنیا میں آنا، اللہ تعالیٰ کا ان کو سحر دے کر نازل فرمانا اور ان کا لوگوں کو جادو سکھانا، اور ایک عورت زورا نامی سے تعلق پیدا کرنا اور پھر اسی عورت کا اڑ کر آسمان پر ستارہ بن جانا، اور فرشتوں کو سزا کے طور پہ بابل میں کنویں میں الٹا لٹکا دیا جانا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور شور سے ہونا، بلکہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان کا خود بھی جادو کروانا مذکور ہے۔ یہ تمام اسرائیلیات میں سے ہیں، کیونکہ یہودی اپنے اعمال کے جواز کا بہانہ بنانے کے لیے مختلف انبیاء پر نہایت شرمناک الزامات لگاتے تھے، جو کہ ان کی کتب میں بھی درج ہیں کہ جب انبیاء گناہوں سے نہیں بچ سکے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ محدثین و مفسرین نے اس قصہ میں جہاں فرمان باری ڈالا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین کفر کا کام کرتے تھے، وہیں آگے فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، جس کے بارے میں محدثین کا کہنا ہے کہ یہاں ماں نافی ہے جس کے معنی انکار کے ہیں، یعنی یہ کفر شیطانوں کا ہے جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور ان کے سردار دو آدمی تھے جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، یعنی ہاروت و ماروت فرشتے نہیں تھے بلکہ جن شیاطین کا کام کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ یہود کے اس الزام کی تردید فرما رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، اور نہ ہی بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتے نازل کیے گئے، البتہ دو شیطان جنات تھے جو لوگوں کو سحر سکھاتے تھے، وہ کفر کا کام کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو ہمیشہ حق دے کر نازل فرمایا ہے، سحر جو باطل اور کفر ہے دے کر کبھی نازل نہیں فرمایا، لہٰذا مذکورہ نظریہ صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ مدنی یہودی جادوگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا قصہ۔ اچھے بھلے سکا دینداروں میں مدینہ منورہ کے یہودی لبید بن عاصم کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دینے اور اس میں کامیاب ہو جانے کے واقعہ سے سحر کا برحق ہونے اور انتہائی ضرر رساں ہونے کا یقین اور خوف پھیلایا ہوا ہے۔ واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کے یہودی لبید بن عاصم نے کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنگھے سے چند بال مبارک حاصل کر لیے، اور پھر ان پر شہر کی کلام پڑھ پڑھ کر پھونکے مارتا اور بالوں کو گانٹھے دیتا رہا، پھر اس منہ مبارک کو کھجور کے درخت کے خوشہ میں جو کہ انسانی شکل سے مشابہ ہوتا ہے بند کر کے دو پتھروں کے درمیان اسے رکھ کر جنگل کے کسی کنویں میں ڈال دیا، تو پتھروں کا بوجھ خوشہ پر اور بال مبارک پر پڑا، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بھی بوجھ پڑا اور آپ کی طبیعت ناساز رہنے لگی، اور دنیاوی بعض معاملات میں آپ کو نسیان لاحق ہو گیا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یہ کیا ہو گیا، مجھے بتایا جائے، تو دو فرشتوں کے باہمی مکالمہ سے سارا معاملہ معلوم ہو گیا۔ آپ نے دو صحابہ کرام کو بھیج کر کنویں سے پتھر نکلوائے اور پتھروں میں سے بال نکلوائے اور معوذتین پڑھی، تو ہر ایک آیت پر بال کی ایک گرہ کھل جاتی، اور جتنی آیات تھیں اتنی ہی گرہ تھیں۔ جب آیات سے پوری گرہ کھل گئیں تو طبیعت مبارک حشاش بشاش ہو گئی۔ یہ روایت کئی وجوہ کی بنا پر نقلاً و عقلاً محل نظر ہے۔ اول یہ کہ سند کے تیسرے واسطہ تک خبر واحد ہے، اور خبر واحد دین کی بنیادی امور عقائد و فرائض وغیرہ میں حجت تسلیم نہیں کی جاتی، اور صحاح ستہ کی ایک روایت میں تو تیسرے درجے کی ضعیف روایت کا سہارا لیا گیا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ اسی طرح واقعہ ہوا ہوتا تو دشمنان اسلام یہود، کفار اور منافقین کے لیے تو ایک زبردست ہتھیار مہیا ہو جاتا، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ممکن طریقہ سے مطلوبہ ضرر پہنچانے میں ناکامی کے بعد ایسی زبردست کامیابی حاصل کر کے پروپیگنڈے کا ایسا طوفان برپا کرتے کہ اسلام کے دوستوں اور دشمنوں دونوں طبقات کی طرف سے صحیح اور غلط ہزاروں روایات اس واقعہ کی ملتی، خصوصاً صحابہ، تابعین، امام مالک وغیرہ سے تو بکثرت صحیح روایات ملتی، مگر کتب سیرت و تاریخ اس صورتحال سے خالی ہیں۔ تیسرا نقطہ، درایتاً تو اس روایت کا متن ہی نص سے متعارض ہے۔ روایتاً اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایک راوی حشام بھی ہے جس کا دماغ بالتحقیق 132 ہجری میں خراب ہو گیا تھا، اور اس حشام سے روایت کرنے والے سب عراقی ہیں، مدنی کوئی بھی نہیں۔ چوتھا نقطہ، حشام کے بعد کے راویوں میں اختلاف کی وجہ سے یہ حدیث مضطرب ہے۔ کوئی کہتا ہے کنگھی نکالی گئی، کوئی کہتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے کنگھی کو کیوں نہیں نکالا؟ ایک راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک فرشتوں کو خواب میں دیکھا، دوسرا کہتا ہے کہ آپ نے خوب دعا کی، ایک راوی کہتا ہے کہ آپ کو مغالطہ صرف ازواج مطہرات کی باری میں ان کے پاس جانے میں ہوتا تھا، دوسرا کہتا ہے کہ ہر کام میں ہوتا تھا، ایک راوی مذکورہ کیفیت 6 ماہ، دوسرا 9 ماہ، تیسرا 1 سال، اور کوئی راوی بقایا ساری عمر بیان کرتا ہے۔ روایت کی اس حالت سے تو یہ شبہ قوی ہوتا ہے کہ واقعی حشام کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ سحر کی پہلی قسم یعنی تاثر بالمشافہ تو یہ ہے ہی نہیں کہ یہودی جادوگر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر تو جادو نہیں کیا، اور اس طرح ہوتا بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ہرگز متاثر نہ ہوتے، اور یہ دوسری قسم کا بھی ناممکن ہے
کہ سب خباستوں کی جڑ ابلیس ہے، اور اس کو اور اس کی نسل کو جب عام متقی مسلمانوں پر بھی ایسی دسترس حاصل نہیں، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو کوئی شیطانی اثر خفیف تر درجہ کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سحر اگر ہوتا بھی تو شیطان سے مدد طلب کیے جانے پر ہی مبنی ہوتا۔ جو علماء یہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخار ہو سکتا ہے یا ان کے دانت مبارک شہید ہو سکتے ہیں، تو ان پر سحر جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے متعلق عرض ہے کہ مذکورہ تکالیف تو بدنی ہیں جن سے کوئی بشر مستثنی نہیں ہو سکتا، جس طرح بھوک، نیند، سردی، گرمی، بیماری وغیرہ حاجات بشریہ ہیں، مگر سحر جسمانی عارضہ نہیں، روحانی عارضہ ہے، اور روح اور قلب سبتے وہی ہیں۔ اگر وہ مس شیطانی یا نعوذ باللہ دخل شیطانی کی زد میں آ جائیں تو وہی مشکوک اور دین کی بنیاد ہی متزلزل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا روایات مرجو کے متن پر غور کرنا چاہیے۔ سب سے مقدم کتاب اللہ ہے، جس کی حفاظت کا وعدہ اور ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ پھر اس کی آیات دوسری آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ اس سے بات کے ماخذ جو اور جتنا اس کی تصدیق کریں، بقایا ماخذ کی تطبیق کریں گے، نہ ہو سکے تو اس مسئلہ کو پھر کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لوٹایا جائے گا، اور گزارش ہے کہ ان روایات کو بھی اسی اصول کے مطابق دیکھا جائے۔ چھٹا نکتہ، اس واقعہ کی شہرت راویان کے مطابق وقوع سے 133 سال بعد ہوئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے 130 سال بعد۔ سوا صدی کے طویل زمانہ میں چند اشخاص کے سوا کسی کو بھی اس کی خبر نہیں ہوئی۔ کیا یہ کوئی علم باطنی تھا جس کا اخفاء ضروری تھا؟ ساتواں نکتہ، روایات مذکورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسیان کی وجہ سے جو عوارض پیش آتے تھے وہ متعدد بیان کیے گئے ہیں۔ آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا تو خیال فرماتے کہ کر لیا ہے، اور کوئی کام کر چکے ہوتے تو خیال فرماتے کہ نہیں کیا۔ ازواج مطہرات کی باری بھول جاتے، کسی چیز کو دیکھنے میں بھی شبہ ہونے لگا کہ دیکھا ہے یا نہیں۔ مگر آپ ذرا غور فرمائیں کہ خیالات و یاداشت کا مرکز دماغ ہے۔ مذکورہ بیانات سے کیا ثابت کیا جانا مقصود ہے؟ اعدائے اسلام کے لیے تو سنہری موقع یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ یہ مسلمان خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے نبی کے دماغ پر اثر ہو گیا تھا۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایسی آفات سے محفوظ رکھنے کا اولین اہتمام فرمایا ہے۔ کفار انبیاء کو کہتے کہ یہ دیوانہ اور مجنون ہے، اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں فرماتے، بلکہ ان کی اس بکواس کی سزا کا ذکر ان کو عذاب کی وعید کی صورت میں کرتے ہیں۔ تمام انبیاء کو کفار نے مجنون کہا کہ نعوذ باللہ ان کا دماغ چل گیا ہے، مگر کیا صورت بالا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکز یاداشت پر باطل اثرات کے مؤثر ہونے کی تصدیق کر کے ہم مذکورہ مسلسل الزام کی تائید کر رہے ہیں یا تکذیب؟ اور یہ پہلو بھی مد نظر رکھیے کہ شریعت کے احکام کا مکلف تو صحیح الدماغ شخص ہی ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو محترم ہستی شریعت کے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی وصول کرتی ہے، وہ ایک طرف مکلف سے ہزاروں لاکھوں درجہ افضل اور مستحق بلکہ منبع شریعت بھی ہو، اور دوسری طرف نعوذ باللہ اپنی دماغی کیفیت کی وجہ سے وہ اس شریعت پر عمل کرنے کی مکلف بھی نہ ہو، مگر اپنے امتیوں پر وہ شریعت نافذ بھی کرتے رہیں؟ یہ کیسا عجیب تضاد ہے۔ ساتواں نکتہ، کفار عموماً انبیاء علیہ السلام کو سحر زدہ بھی کہتے تھے، خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رجل مسحور کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرماتے ہیں کہ باطل یعنی سحر، شیطان وغیرہ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ مگر اس روایت کے ذریعے ہم کفار کے اس الزام کو صحیح ثابت کر رہے ہیں یا غلط؟ نواں نکتہ، مذکورہ روایات کا مضمون کلام اللہ کے بھی متعارض ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساحر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، مگر یہاں ساحر کو کامیاب بیان کیا گیا۔ 10واں نکتہ، فرق مراتب ساحرین فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میدان مقابلہ میں ساحرین کا نعرہ تھا کہ آج کے دن جو غالب آ گیا وہی کامیاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ یہ بشارت دی کہ گھبرانا نہیں، تو ہی کامیاب ہوگا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ فرعونی جادوگر ناکام اور بنی اسرائیل کے نبی کامیاب ہو گئے، مگر یہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کا یہودی ساحر کامیاب اور سید الانبیاء علیہ السلام غیر کامیاب۔ کیا یہ انہی بنی اسرائیلیات کا تبرک نہیں ہے جو انبیاء علیہ السلام پر شرمناک الزامات گھڑنے والے ماحول سے آ کر اسلام قبول کرنے والے چند اشخاص غیر شعوری طور پر بقدر قلیل یہ تاثر ہمراہ لائے، اور نسل بعد نسل اس میں اضافہ ہوتا رہا؟ ملعون یہودیوں کے خرافات کا کچھ نمونہ ان کی اپنی کتب سے ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دنیا میں پہلی بار بلقیس کی پنڈلیوں کے لیے ہڑتال سے بال صفا پاؤڈر تیار کروانا، حضرت اسماعیل کی جگہ حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ قرار دینا، حضرت داؤد کا اپنی فوج کے افسر کی بیوی کو چھت پر نہاتے دیکھ کر اس کے خاوند کو محاذ کے فرنٹ پر بھیج کر مروا دینا اور اس کی بیوی کو حرم میں داخل کر لینا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت مردمی کا ایسا حساب لگانا جو عقل اور حیا بھی تسلیم کرنے سے قاصر ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بے مثال کی وجہ محض ایک انگوٹھی کو قرار دینا، حضرت سلیمان علیہ السلام والی نیول یعنی چونٹی بھیڑیے کی جسامت کی بنا دینا۔ ان چیزوں سے آپ اندازہ کیجئے اس بھیڑیے جتنی چونٹی کی روایت کی حقیقت
امام ابن کثیر نے عجیب طرح کھول کر رکھ دی ہے۔ فرماتے ہیں نمل مذکور ذہاب یعنی مکھی جتنی بڑی تھی، مگر پڑھنے والے نے ذہاب کو ذاب یعنی بھیڑیا پڑھ لیا۔ عرب لوگ بغیر الف درمیانی کے بھی اسم لکھتے ہیں، جیسے رحمان، کافر۔ ایسے ہی ذہب اور ذاب تقریباً یکساں الفاظ معلوم ہوتے ہیں۔ اس طرح چشمے زون میں چونٹی مکھی کی طرح جسامت سے بڑھ کر بھیڑیے کی جسامت کے برابر ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کریں کہ یہودی مدنی جادوگروں والی حدیث کی تو سند بہت مضبوط ہے، لہٰذا اس میں ذرہ بھر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ تو ان کے متعلق عرض ہے کہ کیا کلام اللہ سے بھی زیادہ کوئی اور بات مستند ہے؟ اور کیا یہ حرفن بلکہ حروف کے شوشہ تک اسی طرح مصون و محفوظ اور لاریب ہے، جس طرح قرآن پاک جس کے متعلق حق کے تعالیٰ گارنٹی بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں ایک عجیب چیز حفاظت کلام الہی کے متعلق ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن پاک کے کاتب کئی صحابہ کرام تھے، اس میں سے کسی نے کہیں کوئی لفظ دوسرے سے ذرا بھی مختلف حروف میں لکھ دیا، پڑھنے میں دونوں یکساں ہیں، مگر آج تک وہ دونوں صحابہ کرام کی وہی اولین کتابت اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ جیسے لفظ شجرہ ہر جگہ گول تا کے ساتھ ہے، مگر سورہ دخان میں یہ لفظ کشتی نما تا کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جس کاتب نے حیات لکھ دیا وہاں وہ اسی طرح چلا آ رہا ہے، اور جہاں حیات لکھ دیا وہاں وہ اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح صلاۃ اور صلاۃ کا بھی غالباً فرق موجود ہے، مگر احادیث میں اکثر ایک واقعہ کے مختلف الفاظ اور بیانات جن میں راوی کا مفہوم بھی شامل ہوتا ہے موجود ہوتا ہے۔ اگرچہ بہت حد تک بعض محتاط راویان کرام نے وضاحت بھی فرما دی ہے کہ مجھے اس لفظ میں شک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ ارشاد فرمایا تھا یا یہ۔ تاہم کسی صورت میں بھی سندن قرآن پاک اور حدیث مبارک کے موجودہ ذخائر ہم پلہ قرار نہیں دیے جا سکتے، اور جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ ہر چیز کو سب سے پہلے کلام اللہ پر ہی پیش کرنا صحیح ترین طریقہ ہے، لہٰذا اس چیز کا حل بھی قرآن پاک کی دوسری آیات سے کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کلام اللہ کے متعارض یا غیر مطابق امر لائق تعویل ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔